بائبل میں لکھا ہے جب ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پطرس 2 زنجیروں سے بندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا اور پہرے والے دروازہ پر قید خانہ کی نگہبانی کر رہے تھے. اور دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا اور اس کوٹری میں نور چمک گیا اور اس نے پطرس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا جلد اٹھ. زنجیریں اس کے ہاتھوں سے کھل پڑی. پھر فرشتے نے اسے کہا کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن لے اور میرے پیچھے وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا اور یہ نہ جانا کہ جو کچھ فرشتے کی طرف ہو رہا ہے وہ واقعہ ہے بلکہ یہ سمجھا کہ رویا دیکھ رہا ہوں. پس وہ پہلے اور دوسرے حلقہ میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاٹک پر پہنچا جو شہر کی طرف ہے. وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا. پس وہ نکل کر پوچھ کے اس سرے تک گئے اور فوری فرشتہ ان کے پاس سے. بائبل مقدس میں لکھا ہے اسے قید کر دیا گیا کیونکہ یہ مسیح کا پرچار کرتا تھا. اور جیسے اسے قید کر دیا گیا خدا کی قربت اس پر ہے. خدا نے اپنا کام لینا تھا. کلام محدود نہیں ہو سکتا. خدا نے کلام دیا ہوا تھا. اب کلام کو بند نہیں کیا جا سکتا. ہم اسے بند کر دیں گے لیکن یہ بند نہیں ہو سکتا. آج ہمارے چرچز کو جلایا جا رہا ہے. ہمارے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, جلایا جا رہا ہے, لیکن کیا مسیحت ختم ہو رہی ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے جتنا انہیں ستایا گیا وہ اتنا ہی بڑھتے گئے. اور پطرس کو گرفتار کیا ہوا ہے, پطرس کو بیڑیوں سے باندھا ہوا ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے فرشتہ ان کے پاس فوری آتا ہے اور فرشتہ آ کر ان کی بیڑیوں کو کھول دیتا ہے. اور پہرے دار جو ہے وہاں پہ سوئے ہوئے ہیں, پہرے 4 بیٹھے ہوئے ہیں, 4 پہرے لگے ہوئے ہیں, لیکن پطرس وہاں پہ لیٹا ہوا ہے اکیلا. جب فرشتے نے آ کر اسے جگایا, بائبل میں لکھا اس کی پسلی پہ ہاتھ مارا, وہ جاگنا شروع ہوا. فرشتوں نے اسے پکڑا اور باہر لے گئے, پکڑ کر باہر لے گئے. اور قیدی تو سو رہے تھے, قیدی سو رہے ہیں. جو پطرس ہے وہ باہر چلا گیا اور جیسے بائبل مقدس میں لکھا وہ کوچ کے آگے چوک جو ہے, کوچ جو ہے اس کے اگلے سرے پہ جاتا ہے تو فرشتہ فوری اسے چھوڑ دیتا ہے. تو فرشتہ چلا جاتا ہے اور پطرس جو ہے جیسے اپنی حواس کے اندر آتا ہے, اپنی سوچ کے اندر آتا ہے تو دیکھتا ہے یہ تو حقیقت ہے. پہلے سمجھا کہ شاید میں خواب یا رویا دیکھ رہا ہوں, پھر کہتا ہے حقیقت ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا پطرس نے فوری آگے گیا, مرکز کے گھر کے اندر چلا گیا اور جا کر دستک دی. اور وہاں پہ ایک جو نوکرانی تھی وہ آئی اور جیسے اس نے پطرس کی آواز سنی اور اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا. دروازہ بند ہے, شاگرد اندر ہے, رسول جو اندر ہیں وہ دعا اور روزے کے ساتھ اس کے لیے دعا کر رہی ہیں. دعا اور روزے میں ٹھہر کر اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ ہیرودیس کے قبضہ کے اندر ہے. ہیرودیس نے اسے بیڑیوں سے بندھا ہوا ہے, لیکن بائبل مقدس میں لکھا ادھر تو دعا ہو رہی ہے, ایک طرف دعا ہو رہی ہے, دوسری طرف وہ قید ہے. اور جیسے کلام پہنچا تو بیڑیاں کھل گئی. فرشتے نے آگے بیڑیاں کھولی, فرشتہ باہر تک لے کے گیا. اور جیسے پطرس وہاں پہ گیا رسولوں کو پتا چلا تو بائبل مقدس میں لکھا ان تمام رسولوں نے, ان تمام نیک مرد و حضرات نے بہت خوشی کی کہ جسے باندھا گیا تھا, جسے یہودیوں نے اپنے جو ہے الزام لگا کر باندھ لیا تھا, گرفتار کر لیا تھا, اب وہ خدا کی قدرت سے قید سے آزاد ہے. کلام قید نہیں ہو سکتا. پہلے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے اس زندہ کرنے کی سبب سے اسے الزاموں کے اندر پھنسایا یہودیوں نے, پھر اسے ہیرودیس کے قبضے میں دے کر اسے جو ہے بندھوا دیا, زنجیروں سے بندھوایا
اور پھر خدا کی قدرت سے بائبل مقدس میں لکھا زنجیریں کھل گئی اور اسے نے باہر، جیسے وہ باہر چلا گیا، باہر جاتا ہے، جیسے وہ باہر جاتا ہے رسولوں کے ساتھ خوشی کرتا ہے، اور اس کے بعد بائبل مقدس میں لکھا وہ تھوڑی دیر وہاں پہ ٹھہرا اور لدیا کے اندر چلا گیا۔ جیسے وہ لدیا کے اندر چلا گیا اور لدیا کے اندر جا کے بھی بائبل مقدس میں لکھا اس نے بہت سے معجزات کیے۔ مسیح یسوع کے ہاتھ سے معجزات ہوتے تھے اور کچھ لوگ تنقید کرتے تھے اب کون سا مسیح نے بڑا کام کیا کہ مردوں کو زندہ کر دیا؟ مسیح نے کون سا بڑا کام کیا ہے کہ مردوں کو زندہ؟ مردے تو بڑے بھی زندہ کیے، رسولوں نے اندھوں کو آنکھیں دی ہیں، لنگڑوں کو چلایا، مردوں کو زندہ کیا۔ کون سا بڑا کام مسیح نے کیا ہے؟ لیکن سن لیجیے بہنوں بھائیوں، اگر رسولوں نے معجزات کیے ہیں تو وہ کس کی قدرت سے کیے؟ مسیح یسوع کی قدرت سے، جو ان کے ساتھ ساتھ کام کرتی تھی۔ مسیح یسوع ان کا استاد، ان کا معلم، ان کا معلم، ان کا استاد ہے، اور مسیح یسوع کا روح ان کے اندر کام کرتا تھا۔ اس سبب سے انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، اس سبب سے انہوں نے لنگڑوں کو چلایا، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، اور بائبل مقدس میں لکھا اتنا مسیح کا روح ان پہ ٹھہرا تھا کہ اگر پترس چلتا تو سایہ اگر کسی مردہ کے اوپر پڑ جاتا تو وہ مردہ بھی زندہ ہو جاتا، کیونکہ پترس کے اندر روح القدس کام کرتا تھا، خدا کا روح اس کے اندر کام کرتا تھا، روح القدس سے مامور تھا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جہاں پترس وعظ کرتا ہزاروں کے حساب سے لوگ مسیحت کو قبول کر لیتے۔ مسیحت کو جتنا دبایا گیا مسیحت اتنا پھیلتی گئی، اور آج بھی مسیحت کو دبایا جاتا ہے، مسیحت کے گلوں کو دبایا جاتا ہے، لیکن جتنا دبایا جاتا ہے اتنا خدا آگے بڑھاتا ہے، اتنا مسیحت پھیلتی جاتی ہے۔ رسولوں کے زمانے میں دبایا گیا، آج بھی دبایا جا رہا ہے، لیکن نہ مسیحت تب دبائی گئی نہ آج دبائی گئی، کیونکہ خدا کا اندر یرمیہ کہتا ہے تیرا کلام میرے اندر شعلہ کی مانند ہے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ کلام کو کتنا دبا سکیں گے، لیکن کلام کو ایک شعلے کی طرح اب خود ہی پھاڑ نکلے گا، خود ہی مجبور کرے گا، خود ہی انسان مجبور ہو جائے گا کہ میں وعظ کروں، کلام جو خدا نے دیا ہے میں اسے آگے پہنچاؤں۔ تیرا کلام زمانے میں آئے خدا نہ تھا وجود، جب زمانے میں خدایا تو تھا اور تیرے ساتھ کلمہ کیا تھا؟ ابتدا کے اندر کلمہ تھا، جب کچھ نہیں تھا تب بھی کلام تھا، تب بھی کلام کام کرتا تھا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کلام اور کام، کلام تھا ابتدا میں، کلام کے وسیلہ سے سب کچھ بنایا گیا۔ کلام پانیوں کی سطح پر کیا کرتا تھا؟ خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا، اور اس جنبش کے وسیلہ سے پانیوں کے اندر تخلیق ہوتی تھی، سب کچھ بنتا تھا۔ جب کلام پانی کے اوپر چلتا، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، اور سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا کوئی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، سب کچھ اس کلام کے وسیلہ سے، اور کلام کو ہی دبایا جا رہا ہے، لیکن کلام دبے گا نہیں۔ اگر کلام ایک جگہ قائد کرو گے دوسری جگہ سے ٹوٹ نکلے گا، اگر مجھے پھنساؤ گے بھائی سے کلام ٹوٹ نکلے گا۔ خدا کبھی اپنا کلام بند نہیں ہونے دیتا، کیونکہ کلام آج کل بلکہ جب تک انسان وجود کے اندر ہے، جب تک کلام زمین کے اوپر ہے تب تک کلام اپنا کرے گا۔ آمین۔
ہم بھی کام کر سکتے ہیں. وہاں پہ ایماندار تھی خواتین اور ایک کی ڈیتھ ہوئی اور دوسریوں نے کیا کیا؟ بلاؤ ہمارے بھائی پطرس کو. کیا ہمارا ایمان ہے آج کہ اگر ہم دعا کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے؟ بھائی کو بلایا گیا اور بھائی نے آ کے دعا کی اور مردے زندہ ہو گئے، رسول تھا. اور کیا ہم بھی آج دعا کریں تو بیمار شفا پا سکتے ہیں؟ اندھے دیکھ سکتے ہیں؟ ایمان ہے بہنوں کا کہ ہم کریں، بھائیوں کو چھوڑ دیں، بھائیوں کو ایک سائڈ پہ. کیا بہنوں کا ایمان ہے؟ کر سکتے ہیں ایسا؟ کیونکہ رسول تھے، رسول کے ساتھ خواتین بھی تھی. اور بائبل مقدس کے بعد بھی ہمیں تاریخ کے اندر ذکر ملتا ہے ایک خواتین جس نے بائبل مقدس کا ترجمہ کیا اور ہزاروں لوگوں نے بائبل مقدس کو قبول کیا. اور خواتین کے وسیلہ سے مسیح کا پرچار اور قبول ہوتا ہے. کیا کر سکتی ہے خواتین ایسا؟ بہنیں کر سکتی ہیں. بہنوں کے ہاتھ اٹھنے سے برکت آتی ہے. خدا نے بائبل مقدس میں لکھا خدا نے آدم اور ہوا کو بنایا. بائبل مقدس میں لکھا خدا نے آدم اور ہوا دونوں کو بنایا اور دونوں کو کیا کیا؟ دونوں کو برکت کیسے دی؟ اسے زیادہ اور اسے کم. کیا کیا؟ دونوں کو یکساں برکت اور ہمارے پاس یکساں برکت. اور جو کچھ رسول کرتے تھے آج ہم بھی کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں. بہنیں کر سکتی ہیں. جی. آئیے اپنے ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں خدا. جیسے خواتین ایماندار نیک خواتین خدا کے حضور جھکتی اور دعا کرتی، جو کچھ چاہتی وہ ہو جاتا. اٹھائیے اپنے ہاتھ اور دعا کریں، اے خدا تو مجھے قوت سے نوازا ہے، میں منت کرتی ہوں، میں منت کرتا ہوں جہاں جہاں میں جاؤں تیرا جھنڈا، تیرا علم رہا. ہاللیلویا. کریے اپنے لیے دعا، اے خدا تو مجھے قوت دے، تو مجھے قدرت دے، کیونکہ تیرے ہاتھوں کے اندر قدرت ہے. تم مجھ پر اپنا دائیں ہاتھ رکھ تاکہ میں قوت سے بچ جاؤں. بہت سی ایماندار مسیح کے ساتھ چلتی اور بہتوں کو نصیحت کے اندر لے آتی. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. میں اپنے اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں، سمتوں کو کچلو اور ان کی تمام تر قدرت پر ڈالی گاؤ. جو کچھ چاہو کرو. آسمان پہ جو کچھ باندھو گے وہ زمین پر بندھے گا اور جو کچھ تم زمین پہ کھولو گے وہ کھلے گا، کیونکہ خدا نے یکساں برکت دی ہے. خدا نے دونوں کو یکساں برکت دی ہے. ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا.
باپ یسوع مسیح ناصری کے نام سے محنت کرتا ہوں تمام بہنوں بھائیوں کے لیے اے باپ جتنوں نے ادھر مانگا ہے ٹھہر جائے کیونکہ یہ روح القدس مسکن ہے اب روح القدس ان کا کام کرے سوچوں کو بدلے خیالات کو بدلے دلوں کو بدلے اے باپ تو ان کو ایک نیا دل بس اور ان کے اندر ایک نئی روح عطا کر اکثر مستقیم روح ڈال تاکہ وہ تیرے محنت کرتا ہوں تمام بہنوں بھائیوں کے لیے اے باپ جنہوں نے تیرے حضور تیرے روح القدس کو مانگا ہے یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرا روح القدس ان پر ٹھہر جائے اور باپ تیرے پرچار کرے قوموں اور قبیلوں کے اندر تیرے نام کو بلند کرے تیرا ہی علم لہرائے تیرا ہی جھنڈا لہرائے کیونکہ تو اے باپ زندہ خدا ہے یہ دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے آمین